بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسرائیل اور عرب ورلڈ سے ریلیٹڈ ایک اور اہم ایشو پر بات کریں گے، جہاں ابراہم اکارڈ کے تحت اسرائیل یو اے ای تعلقات کے ہمواری کے بعد بحرین اور اسرائیل کے تعلقات کی نارملائزیشن کی بات چل رہی ہے۔ ٹرمپ نے بحرین اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور خلیجی ریاست بحرین اپنے تعلقات کو مکمل معمول پر لانے کے لیے ایک تاریخی معاہدے پر پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ 30 دن میں صلح کرنے والا دوسرا عرب ملک بحرین ہے۔ کئی اشروں سے زیادہ تر عرب ریاستوں نے اسرائیل کا بائیکاٹ کیا ہے اور اس بات پر اصرار کیا گیا کہ وہ فلسطینی تنازع کے حل ہونے کے بعد ہی تعلقات کو قائم کریں گے۔ لیکن گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے پر اتفاق کیا تھا۔ بہت قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ شاید بحرین بھی اس معاملے کی پیروی کریں گے۔ مسٹر ٹرمپ، جنہوں نے اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کرنے کا مقصد جنوری میں اپنا مشرقی وسطیٰ کا امن منصوبہ پیش کیا تھا، دونوں معاہدوں کو حل کرنے میں مدد کرنے کے لیے اسرائیل نے خلیجی عربوں کے ساتھ مل کر نئے باب کا آغاز کیا۔ بحرین مشرق وسطیٰ میں صرف چوتھا عرب ملک ہے، متحدہ عرب امارات، مصر اور اردن کے بعد۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ وہ اس پر پرجوش ہیں کہ جمعہ کے روز ایک اور عرب ملک کے ساتھ ایک اور امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ امن کا ایک نیا دور ہے، امن کا امن، معیشت کے لیے معیشت۔ ہم نے کئی سالوں سے امن میں سرمایہ کاری کی ہے اور اب امن میں سرمایہ کاری کرے گا۔ محکمہ خارجہ کے نمائندے صدر ٹرمپ اور ان کے داماد جیرڈ کشنر کے لیے ایک سفارتی کامیابی ہے، جس نے بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بڑے پیمانے پر معاہدوں کو توڑ دیا۔ مشرقی وسطیٰ کے حالیہ سفر سے واپسی پر مسٹر کشنر نے صحافیوں کو بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس خطے میں توانائی کی مثبت صلاحیت جاری کر دی تھی، جو کافی حد تک مغلوب تھی۔ وائٹ ہاؤس کے بلٹس پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مسٹر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے لیے بین الاقوامی معاہدہ سازی کی اسناد کس طرح تیار کریں گے۔ مشرقی وسطیٰ کے امن اور خوشحالی کے مترادف کے طور پر زیادہ تر عرب اور مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے امکان پر گامزن ہیں۔ اس سے مسٹر ٹرمپ کو صدی کی ڈیل سے، دی ڈیل آف سینچری سے توجہ ہٹانے کی اجازت ملے گی، جو وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطین امن اس منصوبے پر بڑے پیمانے پر تنقید کی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے حق میں باری بار کم تنقید کی تھی اور اسے فلسطینیوں نے مسترد کر دیا تھا۔ ظاہری توجہ مرکوز کرنا ٹرمپ انتظامیہ کا فلسطینیوں کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ وہ اب اسرائیل کے ساتھ خطے کے تعلقات کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ آج ایک اور تاریخی پیش رفت مسٹر ٹرمپ نے ٹویٹر پر لکھا۔ انہوں نے مزید کہا، ہماری دو عظیم دوست اسرائیل اور بحرین، ان کی جو بادشاہیت تھے، امن معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر تینوں رہنماؤں مسٹر ٹرمپ، مسٹر نیتن یاہو اور بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کے مابین مشترکہ بیان کی ایک کاپی بھی ٹویٹر پر پوسٹ کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے اس تازہ اقدام کا خیر مقدم کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ ایک اور اہم اور تاریخی کارنامہ ہے
جو خطے کے استحکام اور خوشحالی میں بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ تاہم فلسطینی حکام کی طرف سے ناراض جواب ملا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے بحرین میں اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے واپس بلایا اور فلسطینی قیادت کے ایک بیان میں اس سے فلسطینی عوام کے ناجائز قومی حقوق اور مشترکہ عرب کارروائی کو پہنچنے والی بڑے نقصان پر بات کی گئی۔ مقبوضہ علاقے سے اسرائیل انخلاء اور فلسطینی ریاست کی قبولیت کے معاملات پر فلسطینیوں نے طویل عرصے سے متفقہ عرب رد عمل پر انحصار کیا ہوا تھا۔ حماس عسکریت پسند اسلام پسند گروپ جو غزہ پر کنٹرول رکھتا ہے، انہوں نے کہا یہ اقدام فلسطینی مقاصد کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ایران کے اسپیکر بین الاقوامی امور کے خصوصی مشیر حسین امیر عبداللہ نے کہا کہ یہ فلسطینی مقصد کے جو ایم ہے اس کے ساتھ ایک غداری ہے۔ اگر اس کے ہم پس منظر میں جائیں تو سفارتی اقدامات میں سعودی عرب اور ایران کے مابین علاقائی دشمنی کا ایک لمبی پس منظر ہے۔ ان کے درمیان کئی دہائیوں سے جاری تنازع مذہبی اختلافات کو بڑھاوا دیتا ہوا وہ ہر ایک اسلام کی دو اہم شاخوں میں سے ایک کی پیروی کرتے رہے۔ ایران زیادہ تر شیعہ مسلمان ہے، جبکہ سعودی عرب اپنے آپ کو سنی مسلم طاقت کے ایک اہم اقتدار سمجھتا ہے۔ سعودی عرب اور ایران تلخ حریف کئی عرصوں سے ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین دونوں سعودی اتحادی ہیں۔ انہوں نے ایران کے بارے میں اسرائیل کی پریشانیوں کا تبادلہ کیا، جس کے نتیجے میں غیر سرکاری رابطے ان کے ریلیشنز پیدا ہوئے۔ سعودی عرب کے رد عمل کو قریب سے دیکھا جائے، ابھی تک کوئی اشارہ نہیں مل سکا کہ وہ بحرین اور متحدہ عرب امارات کی پیروی کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ گزشتہ ماہ اسرائیل سے متحدہ عرب امارات کے لیے پہلی سرکاری پرواز دیکھی تھی، جسے تعلقات معمول پر لانے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا گیا۔ طیارے میں سوار صدر ٹرمپ کے داماد اور سینئر مشیر جیرڈ کشنر نے متحدہ عرب امارات کے معاہدے کو مشرق وسطیٰ کے پورے راستے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کے طور پر پیش کیا تھا۔ بحرین نے گزشتہ ہفتہ کہا تھا کہ وہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ مسٹر ٹرمپ اسرائیل متحدہ عرب امارات کے معاہدوں پر باضابطہ طور پر دستخط کے لیے آئندہ منگل کو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کی میزبانی کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی پیشن گویاں چل رہی ہیں کہ ابراہم اکارڈ کے تحت ٹرمپ کی کارکردگی کی بنا پر انہیں دو دشمن مطلب اسرائیل اور عرب کے درمیان جو سیاسی رائیولز ہیں، ان کے درمیان جو معاہدے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے ہیں، ان کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2021 کے پیس نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہماری لیکچر ختم ہوتی ہے۔ فار مور ویڈیوز پلیز سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔